تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات بزرگی، بڑائی، عبادت، ریاضت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک و داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، پروردگار، پالنہار ہے۔ ہما قسم درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء، امام الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، چند گزارشات والدین کی اہمیت اور جو مسلمان والدین کی خدمت کرتا ہے ان کا صلہ، اور تیسری چیز جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے کیا وعیدات اور کیا سزا قرآن و حدیث نے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد میں سے عبادت کے دو حصے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق، دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کا بندوں کے اوپر حق۔ اور یہ شریعت نے، اسلام نے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں۔ حقوق العباد میں سے سر فہرست پہلے نمبر پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے حق کی بات کی ہے، اپنے حقوق کی بات کی ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کی بات بھی کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق کیوں رکھا ہے؟ اللہ کا حق اس لیے پہلے ہے کہ وہ پروردگار ہے، اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے نواز رہا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور والدین کا حق اس لیے ساتھ رکھا کہ والدین اولاد کی پرورش کا سبب بنتے ہیں، دیکھ بھال کا سبب بنتے ہیں، ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق رکھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان، نیکی کرو۔ تمہاری دیکھ بھال کرنا نیکی ہے، ان کا احترام کرنا نیکی ہے، ان کے لباس خوراک کا خیال رکھنا نیکی ہے، اچھے الفاظ اور انداز میں گفتگو کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک موقع پر آئے، سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس پر خرچ کریں، کس پر خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ینفقون، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کس پر خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، ان کو کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے، سب سے پہلے والدین پر خرچ کرنا ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ چلوں گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر ہر ہمارا بزرگ، ہر ہمارا گھر متاثر نظر آتا ہے، نوجوان بات نہیں مانتے۔ بڑی پریشانی ہے، دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ان حالات سے گزر بھی رہے ہیں۔ آگاہی ضروری ہے ان نوجوان کو۔ قرآن و حدیث سے دلائل دوں گا اور ایک جگہ پر پھر ہم کھڑے ہو کر موازنہ بھی کریں گے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے میں اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کروں تو میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول کس کے ساتھ کروں؟ رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، والدین ہیں، کس کے ساتھ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی امو کا، تیری ماں۔ پھر سوال کیا اللہ کے رسول سمائیو، آپ نے فرمایا امو کا، امو کا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تیری ماں، اور 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا ابو کا۔ بڑے اختصار کے ساتھ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے سنی ہوئی باتیں، سنی ہوئی حدیثیں، صرف یاد دہانی کے لیے، اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ حقوق العباد میں سے والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ سب سے بہترین عمل صحابہ میں کیا تھا؟ ایک مزاج تھا، جستجو تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی سوال کر دیا، کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھ لیا، کوئی نہ کوئی عمل پوچھ لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے احب الاعمال الی اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ؟ کائنات کے امام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اللہ کا حق ہے، یہ نماز اللہ کا حق ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حقوق اللہ سر فہرست ہے، اللہ کا حق۔ صحابی نے پھر دوبارہ سوال کیا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اللہ کے رسول تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کے حق کے بعد والدین، جہاد کا اپنا مقام ہے، جہاد کا اپنا ثواب ہے۔ صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جانا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا ابوان، اے میرے صحابی تیرے والدین زندہ ہیں؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے کر واپس چلا جا، جا ان کی خدمت کر، اسی میں جہاد ہے۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے کہ بندہ جاتا ہے میدان کارزار کے اندر، کفر اور اسلام کی لڑائی ہے، جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے،
خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جذبہ ہے جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا جا والدین کی خدمت کر، یہی جہاد ہے۔ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جو بندہ ہجرت کرتا ہے، علاقہ چھوڑ دیتا ہے اس لیے اسلام کی خاطر، کلمے کی خاطر، دین اور شریعت کی خاطر، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ آنے والا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابایعک علی الہجرہ، بیعت کرتا ہوں، ہجرت کرنے کی تمنا سے آیا ہوں، آپ کے ساتھ ہجرت کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے اللہ کے رسول، ترکت ابوی یبکیانی، جب میں گھر سے نکلا میں نے ماں باپ کو بتایا میں چھوڑ رہا ہوں علاقہ، ہجرت کی طرف جا رہا ہوں، ہجرت کرنا چاہ رہا ہوں، میرے والدین رو رہے تھے۔ ترکت ابوی یبکیان، اللہ کے رسول میرے والدین رو رہے تھے، ایک تعلق ہے، رشتہ ہے کہ ہمارا بیٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارجع الیہما، جا میرے صحابی، اگر روتے ہوئے ان کو چھوڑ کر آیا ہے واپس چلا جا کر، ہجرت نہیں کرنی، کیا کرنا ہے فَأَضْحِكُهُمَا، جب تو نکلا تھا وہ تیری جدائی میں رو رہے تھے، تو واپس جائے گا وہ کیا ان کا رونا بند ہو جائے گا، وہ خوش ہوں گے، فَأَضْحِكُهُمَا، جا ان کو ہنسا، کَمَا أَبْكَيْتُهُمَا، جیسے کہ تو رلا کر ان کو آیا تھا۔ یہ تمہیدی باتیں، ہجرت اپنا عمل اور ثواب، جہاد ایک عمل اور ثواب، محبوب ترین عمل والدین کی خدمت۔ یہاں رک کر میں اور آپ دیکھیں کیا ہم اپنے والدین کو رلا تو نہیں رہے؟ وہ تو ہجرت کرنے کی غرض سے نکلا تھا، ایک عمل تھا، لیکن آج ہم دنیا کی خاطر والدین کو رلا رہے ہیں، ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں۔ اور یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نوجوان آتا ہے، جوان ہے، آ کر شکایت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یرید ابی، میرا باپ ارادہ رکھتا ہے میرے مال کا، وہ استعمال کر لیتا ہے۔ آج نوجوانوں کو یہی شکایت ہے جی، نوجوان ہی شکایت کرتے ہیں بزرگ والدین کی، بزرگ والدہ کی، جی ہم کماتے ہیں کیا دیں ان کو، شکایت لے کر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے والد کو بلا کر لا۔ گیا، بزرگ والد بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے، حاضر ہوا وہ بزرگ والد۔ آپ نے فرمایا اے بزرگ، یہ تیرا بیٹا تیری شکایت لے کر آیا ہے، میرا مال لے لیتا ہے، قابض ہونا چاہتا ہے۔ تو اس بزرگ والد نے یہ کہا کہ میں نے اس کا مال اپنے خرچ کے لیے، اپنے بچوں کے خرچ کے لیے لیا ہے، رشتہ داروں کے لیے نہیں لیا، میں نے لیا ہے مال، میرا بیٹا ہے، بچوں پر استعمال کیا، اپنے اوپر استعمال کیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، توقف ہوا تھوڑا سا، جبرائیل امین آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے آپ سوال کر رہے ہیں، یہ دل کے اندر شعر اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، اپنی درد بھری آواز اپنے آپ سے کہہ رہا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر بتایا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں، اے بزرگ یہ بتا، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول کر رہا، اپنے آپ سے درد بھری آوازیں، درد بھری باتیں کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمیں بھی بتا، سنیے گا۔ بیٹے نے شکایت کی، تکلیف تو ہوتی ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، کس سے باتیں کرے؟ آج ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، کس سے جا کر باتیں کریں؟ اولاد ہماری ہے، بیٹا ہمارا ہے، بیٹی ہماری ہے، کس سے کریں؟ اپنے آپ سے پھر کرتے رہتے ہیں۔ 7 اشعار اس بزرگ نے دل ہی دل میں کہہ دیے۔ جبرائیل نے خبر دی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا تو؟ کہتا ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، میں اپنے آپ سے مخاطب تھا، اے میرے بیٹے جب تو بچہ تھا بڑی بڑی مشقتیں میں نے تیرے لیے برداشت کی، تیری دیکھ بھال کرتا رہا، جب تو بیمار ہوتا تھا میں بستر چھوڑ دیتا تھا، جب تجھے تکلیف ہوتی تھی مجھے چین نہیں آتا تھا۔ ان جملے آپ نے سنے، اور رکیے گا، ہم اپنی اولاد والے ہیں، رات کو جائیے ہاسپٹلوں میں، ماں گود میں بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، کیا اس کو نیند نہیں آتی؟ والد فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، بچے کا کیا بنے گا؟ کیا ان کو نیند کی ضرورت نہیں؟ یہی کہہ رہا ہے بیٹا جب تو بچہ تھا میں نے بڑی مشقتیں کی، بڑی محنتیں کی، تیری دیکھ بھال کرتا رہا، تجھے تکلیف ہوتی تھی، تجھے بیماری لگ جاتی تھی، میں بڑا پریشان ہوتا تھا۔ اے بیٹا جب تو جوانی کی عمر کو پہنچا، دل خوش ہو گیا، اولاد جوان ہو گئی، بیٹا جوان ہو گیا، کمائے گا، سہارا بنے گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرا انداز تبدیل ہو جائے گا، تیرا رویہ سخت ہو جائے گا، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں تیرا باپ نہیں ہوں، میں کوئی غیر ہوں۔ اے بیٹا میں نے تیرے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تجھے بڑے ناز و نخرے سے پالا ہے، کاش تو جانتا ہوتا کہ والد کی حقوق کیا ہے، والد کے آداب کیا ہیں، احترام کیا ہے۔ یہ خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، جو وہ بندہ بزرگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور دل ہی دل میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، التجائیں کر رہا تھا، درد بھری گفتگو کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خلاصتاً بتائی، جب چپ ہوا، بات ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اٹھایا، آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے، آپ نے فرمایا جو بیٹا شکایت لے کر آیا تھا، اذهب انت ومالک، جا تو چلا جا یہاں سے، تو بھی اسی کا ہے اور تیرا مال بھی اسی کا ہے۔ آج نوجوان بیدار ہوں جو کہتے ہیں جی کیا کیا ہمارے لیے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یہی والدین تھے جو اس گرمی کے سیزن میں بھی مزدوریاں کر کر کے، کیا ضرورت ہے جی آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ مزدوری نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ آتا ہے مجھے کہہ رہا ہے قاری صاحب کوئی چوکی داری کی نوکری چاہیے، 6 بیٹیاں ہیں میری، میں کاریگر تھا، میں پلمبر تھا، میں ٹوٹیوں کا کام کرتا تھا، میں گر گیا اور ایسا گرا کہ میری آگے کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اب میں کام نہیں کر سکتا، مجھے چوکی داری چاہیے، میری 6 بیٹیاں ہیں، ان کا پیٹ پالنا ہے۔ یہ والدین ہیں۔ صبح صبح دیکھیے گا پاکستانی چوک پر کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آئیں گے ہمیں لے جائیں گے، چند ٹکے دیں گے، شام کو جب جائیں گے اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ لے کر جائیں گے۔ یہ والدین ہیں۔ انہوں نے محنت کر کے، پال پوس کے ہمیں نوجوان کیا، ہمیں بڑا کیا۔ آج آوازیں آ رہی ہیں یوتھ ہمارا مستقبل ہے، سن رہے ہیں آپ، نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہے۔ کوئی مذہبی
جماعت ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو، یہ سب کے نعرے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ یوتھ کو، نوجوان کو اگر ضرورت ہے، ان بوڑھے والدین کو ضرورت ہے، ان لوگوں کو ضرورت ہے۔ یہ نوجوان انقلاب اگر لانا چاہتے ہیں اپنے گھر سے لائیں، والدین کی خدمت کریں، ان کو رلائیں نہیں، ان کے سامنے باتیں نہ کریں، ان کے سامنے جملے نہ کسیں، اور ان کے ساتھ گستاخیاں نہ کریں، نہ زیبا الفاظ نہ ادا کریں۔ آج نوجوانوں کو ان والدین کو ضرورت ہے۔ آگے بڑھیے گا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، میرے صحابہ اسامہ سے مجھے بہت محبت ہے، ان کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا۔ یہ کون ہے؟ ام ایمن کے بیٹے ہیں۔ ام ایمن کون تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا، یہ ام ایمن تھی۔ جب والدہ فوت ہو گئی، 7 سال کی عمر ہے، ام ایمن لے کر آئی تھی، ان کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا خیر و بھلائی کیا کرو، سیدنا عمر کا دور ہے، فتوحات ہے، وظیفے مقرر کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے 5000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا اسامہ بن زید کا۔ بیٹا کھڑا ہوتا ہے سیدنا عمر کا، عبداللہ بن عمر، اے ابو میں آپ کا بیٹا ہوں، میرا وظیفہ 2000 درہم ہے، اسامہ بن زید کا 5000 درہم ہے سالانہ۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر، اسامہ وہ ہے جس سے نبی کو محبت تھی، اسامہ اس کا بیٹا ہے زید کا جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، تو ہم بھی اسامہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے 5000 درہم رکھ دیا ہے وظیفہ۔ ان کی والدہ کہتی ہے اسامہ بن زید کو، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرا دل کر رہا ہے جمار ایک پھل کہہ لیں، پھل ہے وہ کھانے کو دل کر رہا ہے۔ وہ کہاں سے آتا ہے؟ کھجور کاٹ دو جڑ سے، پھر زمین کو کھودو، اس کے نیچے سے بڑی نرم نرم جڑیں نکلتی ہیں، بڑی کھانے کے قابل ہوتی ہیں، وہ میرا دل کر رہا ہے۔ اسامہ، سیدنا اسامہ اٹھتے ہیں، کھجوروں کا باغ ہے، ایک کھجور پھل والی جو پھلتی تھی، بیکار نہیں تھی، اس کو کاٹتے ہیں۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں اسامہ کیا ہو گیا، یہ کھجور ہے، پھل دیتی ہے، اس سے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن آج جڑ سے کاٹ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اسامہ بن زید فرماتے ہیں لوگوں مجھے پھل کی ضرورت تھی، وہ اپنی جگہ، میری والدہ نے کہا ہے جمار ایک پھل چاہیے، وہ میں کھانا چاہتی ہوں، اس لیے میں اس درخت کو کاٹ رہا۔ فرماتے ہیں جملے سنیے گا، لیس شیء، دنیا کے اندر لیس شیء من الدنیا، لوگوں تم تو ایک کھجور کے درخت کی بات کر رہے ہو نا، لیس شیء من الدنیا، دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہو، تطلبہ امی، میری ماں مطالبہ کرے، میری والدہ مجھ سے مانگے، انی اقدر علیہ، اور میں طاقت رکھتا ہوں، میری پہنچ ہو، فعلتہ، میں لے کر وہ چیز اپنی ماں کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ والدین کچھ کہتے ہیں، ہم کرتے کچھ ہیں۔ والدین کو ہماری ضرورت ہے، ہم قریب تک نہیں جاتے۔ والدین نے محنت کی، لیکن آج ہم ہیں کہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، 2-4 بہن بھائی، امی ہماری ہے، ابو ہمارا ہے، یہ آوازیں ہمارے بچے بھی کہتے ہیں، امی ہماری ہے، ابو ہمارا ہے۔ جب بڑے ہو گئے، اولاد ہوگی، اب کیا کہتے ہیں؟ ابو بھی تمہارا ہے، امی بھی تمہاری ہے۔ اسلام وہ دین ہے
ہر ایک کو حقوق دیے ہیں کہ یہ یورپ، جی اسلام نے کیا حقوق دیے؟ اسلام نے بڑا تحفظ کیا ہے، ہر ایک کو حقوق دیے ہیں۔ وہ یورپ کے لوگ ہیں جنہوں نے اولڈ خانے بنا لیے، کہا جی ہماری زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، لہذا ان کو اولڈ خانوں میں جمع کراؤ، وظیفہ ہم دیں گے، اس سے یہ کھانا پینا چلتا رہے گا، کوئی پتہ نہیں ہے کہ والد کہاں ہے، والدہ کہاں ہے۔ لیکن اسلام ہے، اسلام وہ دین رحمت ہے کہ والدین بوڑھے ہو گئے، رب فرماتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہ بوڑھے ہو گئے، یہ کمزور ہو گئے، اف تک نہیں کہہ سکتے۔ ولا تنہرہما، بڑھاپے کی وجہ سے بار بار یہ سوال کریں گے، بار بار آپ کو روکیں گے، بار بار ٹوکیں گے، بار بار آپ کو سمجھائیں گے، بیٹا ہے نا، بہتری چاہتے ہیں، زندگی گزار لی ہے، لیکن ولا تنہرہما، بار بار پوچھنے کی وجہ سے، سمجھانے کی وجہ سے، بتانے کی وجہ سے ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ ابھی تو آیا تھا، تمہاری بات سنی تھی، ابھی یہ چیز دے کر گیا، یہ نہیں کرنا۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے بیٹھنا ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور اسلام وہ دین رحمت ہے، مسلمان تو مسلمان، بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ صلہ رحمی کریں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت ابی بکر آئی ہیں، مکہ چھوڑا، مدینے کی طرف ہجرت کی، والدہ مسلمان نہیں ہوئی، لیکن والدہ مکے سے چل کر اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کی طرف آئی ہے، پہاڑی راستہ ہے، بڑی دشوار یہ سفر ہے، کم و بیش 400 کلومیٹر بنتا ہے، ملنے کے لیے آئی ہے، کس کو؟ بیٹی کو، اسماء کو۔ جب بیٹی نے دیکھا میری والدہ مجھے ملنے آئی ہے، اسماء بنت ابی بکر جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ آپ کا پڑا ہے، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، میری والدہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، مسلمان نہیں ہوئی، لیکن مجھے ملنے آئی ہیں، اللہ کے رسول اصلوہا، میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، میری والدہ ہے، آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ کہیں گے تو میں صلہ رحمی کروں گی، اگر آپ کہیں گے میں بٹھاؤں گی، اگر آپ کہیں گے میں اس کی خدمت کروں گی، اگر آپ کہہ دیں گے نہیں کرنا تو پھر اس کو واپس بھیج دوں گی۔ کائنات کے امام نے فرمایا، اصول بنایا دنیا کائنات کے لوگوں، تم کہتے ہو اسلام تحفظ نہیں دیتا، حقوق نہیں دیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء تیری والدہ ہے، اس کو بٹھا بھی صحیح، اس کو کھلا بھی صحیح، اس کی خدمت بھی کر۔ آج ہم مسلمان، ہمارا رویہ کیا ہے والدین کے ساتھ؟ ہمارا اخلاق کس قدر ہے؟ ہمارا انداز کس قدر ہے؟ ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اہمیت تھی، بڑے اختصار کے ساتھ۔ اگر ہم خدمت کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا۔ رضا ربی رضا الوالدی، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ کائنات کے امام نے فرمایا فرش پر والدین کو خوش کرو، عرش پر اللہ راضی ہوگا۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، آج ہم سارے کے سارے پریشان ہیں، مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کتنی چٹانیں ہیں، دبے ہوئے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ مصائب دور ہو جائیں، مشکلات آسان ہو جائیں، تو پھر والدین کے ساتھ نیکی کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالی مشکلات آسانی کے اندر تبدیل کر دے گا، مصیبتیں دور کر دے گا۔ وہ آپ نے واقعہ بخاری شریف کا سنا ہوا ہے کہ 3 بندے جا رہے تھے، بارش آ گئی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، غار میں چھپ گئے، مزدور تھے، ایک چٹان گری، غار کا دروازہ بند ہو گیا، اب کیا ہے؟ موت سر پہ منڈلا رہی ہے، مصیبت کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، چٹان کے اندر دب گئے۔ ہم کتنی چٹانوں کے اندر دبے ہوئے ہیں، کتنی پریشانیوں کے اندر ہیں۔ انہوں نے کہا جی نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے
اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی اچھے عمل کیے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ میں اپنے موضوع کے حوالے سے، ایک بندہ اس نے دعا کہ اللہ میرا ایک عمل ہے، ایک عمل، وہ عمل یہ، میں چرواہ ہوں، بکریاں چراتا تھا، جب واپس آتا تھا دودھ نکال کر اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا دور نکل گیا، چراگاہ دور ملی، جب واپس آیا والدین سو چکے تھے، آرام کر رہے تھے، بچے بلکتے رہے، روتے رہے، لیکن میں سرانے پر دودھ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہ ربک، اے اللہ تو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس چٹان کو ہٹا دے، اس مصیبت کو دور کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث، اس نے اپنا عمل والدین کی نیکی والا یہ سامنے رکھا، 3 حصے میں سے ایک حصہ چٹان ہٹ گیا۔ دوسرے بندے نے دعا کی، بڑے اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تو جانتا ہے، میرے پاس ایک بندہ مزدوری کرتا تھا اور میری اس کی تھوڑی بہت بات ہوئی، یہاں تک کہ وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اس کی مزدوری کی میں حفاظت کرتا رہا، بڑھاتا رہا۔ کچھ عرصے بعد وہ آیا اور اس نے آ کر مطالبہ کیا، اللہ کے بندے میں غریب بندہ ہوں، تھوڑی بہت مزدوری تیرے پاس بچی ہوئی تھی، میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، ناراض ہو کر چلا گیا تھا، وہ مزدوری چاہیے۔ اس نے کہا جی یہ سارے ریوڑ آپ کے؟ اس نے کہا اس وقت تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، اتنا دینے کو تیار نہیں تھا، ریوڑ کی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا جو مزدوری تھی اس کو میں نے سنبھال کر رکھا، اس کو میں بڑھاتا رہا، اسی مزدوری میں سے یہ سارے ریوڑ ہیں، تو لے جا۔ اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا۔ تیسرے بندے نے، میں نے برائی کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ برائی کے قریب ہوا، اللہ تیرا ڈر میرے دل میں آ گیا، میں نے برائی چھوڑ دی۔ تو تینوں کے تینوں اس غار سے نکل آئے، ان چٹانوں سے نکل آئے۔ آج ہم ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے نکلیں، مصیبتوں سے نکلیں، مشکلات سے نکلیں، تو ان والدین کی خدمت کریں۔ تیسری چیز، مالی طور پہ پریشانیاں ہیں، جی مالی طور پہ پریشانی، نسخہ بتا دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، برکت ہو، ویزاد فی رزقہ، اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو، کیا کرے؟ فلیبر والدیہ، والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اگر دکان پر جا رہا ہے، جاؤ والدین کے پاس، دعا کرو، کرواؤ، ابا، اے امی جان، اے والد محترم دعا کیجئے، میں کاروبار پر جا رہا ہوں، میں مزدوری پر جا رہا ہوں، میں محنت مشقت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ہاتھ اٹھائیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مال کے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ وگرنہ اگر ہم اسی طرح نافرمانیاں، جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، نافرمانی ہی نافرمانی، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، آپ نے متنبہ فرمایا تھا، آگاہ کیا تھا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ کیا مطلب؟ والدین ایک لونڈی کی حیثیت سے اس کو اولاد دیکھے گی۔ آج یہی ہے، بیٹا دیر سے آ رہا ہے، والدین بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا اتنی دیر سے کیوں آئے؟ ہم سوئے نہیں، ہمیں پریشانی تھی۔ جی آپ چپ کر جائیں، آپ کو نہیں پتا، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ خدا را خیال کیجئے گا، ان تلد الامۃ ربتہا، وہ سہم جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں اور یہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو کیا سلوک ہم کر رہے ہیں؟
نافرمانی اگر کرتے رہے کبھی عزت نہیں ملے گی، کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، قدم رکھا آمین کہا، پھر دوسرا قدم رکھا آمین کہا، تیسرا آمین کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی آپ منبر پر بیٹھتے تھے لیکن یہ اونچی آواز سے آمین۔ آپ نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے بد دعا کی۔ بد دعا کیا کی؟ اے اللہ، جس کی زندگی میں اس کے والدین اس کو مل گئے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہیں کر سکا، وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ کائنات کے امام نے آمین کہی ہے۔ بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار۔ آمین کہنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء۔ وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ حقیقت یہی ہے، آج ذلت مسلط ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گھر میں والدین رو رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راغما انفہ، راغما انفہ، راغما انفہ۔ وہ بندہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ صحابہ کرام چونک پڑے، اللہ کے رسول کون بندہ، کیسا بندہ، کون سا بدبخت؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، وہ بندہ جس کی زندگی میں اس کو والدین ملے یا ان دونوں میں سے ایک ملا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا۔ آج جی پولیس سے اتنا کماتا ہوں، بڑی میری تنخواہ ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت کمانا رحمت نہیں ہے۔ رحمت آئے گی جب والدین خوش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجیں گے۔ وگرنہ اگر یہ بوڑھے والدین ناراض ہیں، ان کی خدمت نہیں کر رہے، احترام ان کے ساتھ نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کائنات کے امام نے فرمایا ملعون من اقی والدیہ، وہ بندہ لعنتی ہے جو والدین کا نافرمان۔ قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا، قیامت کا میدان۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں اصل میں ان کو بیدار کر رہا ہوں۔ قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تین ایسے بدبخت ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ سمجھدار بیٹھے ہیں آپ، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کا کیا بنے گا؟ العاق لوالدی، ایک وہ جو والدین کا نافرمان، گستاخیاں کرنے والا، نازیبا الفاظ ادا کرنے والا۔ ہم بتا نہیں سکتے، پتہ نہیں ہمارے پاس کس طرح لوگ آتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تیسرا، وہ جو ایسا لباس پہن کر، جو عورتوں کی بناوٹ میں، یا وہ عورت مرد کا لباس پہن کر مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اور تیسرا وہ والدیوس ہو۔ تین بندے ایسے ہوں گے لا يدخل الجنت، کائنات کے امام نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں ایک کون ہوگا؟ العاق لوالدیہ، نافرمان۔ بڑے اختصار کے ساتھ یہ دلائل دے رہا ہوں۔ آخری بات، جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میرے نیکیاں بھی بڑی ہیں، لیکن گھر میں اگر والدین ناراض ہیں، آپ کی کوئی نماز نہیں، آپ کا کوئی روزہ نہیں، آپ کا کوئی نفلی صدقہ نہیں، آپ کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لا يقبل اللہ ثلاثۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ تین بندوں کے عمل قبول نہیں کرتا، عدلا و صرفا، وہ نفلی ہو وہ فرضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر ان کے عمل قبول نہیں کرتا۔ ان میں ایک والدین کا نافرمان ہے۔ مجھے بتلائیے اس عمرے کرنے کا، حج کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو بھائی وہ بڑے اختصار کے ساتھ، بالخصوص یہ نوجوان،
میں ان کو متنبع کر رہا ہوں، بیدار کر رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں۔ جہاں سیاست لوگوں کو ضرورت ہے، مذہبی لوگوں کو ضرورت ہے، یوتھ کے نعرے لگ رہے ہیں، نیو جنریشن کے نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ مستقبل ہے، میں کہتا ہوں سب سے پہلے یہ والدین آپ کی مستحق ہے، ان کی خدمت کیجئے۔ خدا را دنیا بھی بنائیے، آخرت بھی بنائیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔